بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم ڈرامہ دستک کو مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ متن، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے۔ پیراگراف کی تشریح کے لیے سبق کے آخر پر ایک پیراگراف منتخب کیا گیا ہے۔ کچھ دیر میں صفحہ 44 پہ ہے، درسی کتاب کے صفحہ 44 پہ۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں۔ سے لے کر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ یہاں تک اس پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ جو سوال کی بناوٹ وہی ہے جو اس سے پہلے آپ 6 اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ 7واں سبق ہے ہمارا ڈرامہ دستک۔ تو سب سے پہلے حوالہ متن ہے، سیاق و سباق ہے، پھر تشریح ہے۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان ہے اور پھر مصنف کا نام ہے۔ سبق کا عنوان دستک اور مصنف کا نام مرزا عدی۔ دوسرا حصہ اس کا سیاق و سباق کا ہے۔ سیاق و سباق میں تشریح طلب پیراگراف کے تعلق کو سبق سے مختصر الفاظ میں جوڑنا مقصود ہے۔ دستک مرزا ادیب کے ڈراموں کے مجموعے پس پردہ سے لیا گیا ایک یک بابی سٹیج ڈرامہ ہے۔ 55 برس کا ڈاکٹر زیدی ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ اسے بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ ڈاکٹر زیدی اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ باہر جا کر دیکھو کون دستک دے رہا ہے۔ بیگم زیدی بتاتی ہے کہ تیز ہوا کے شور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ڈاکٹر برہان کی فرض شناسی کا تذکرہ ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ نوجوان ڈاکٹر زیدی کو دیکھنے آ جاتا ہے۔ بیگم زیدی ڈاکٹر برہان کو ڈاکٹر زیدی کی نفسیاتی الجھن سے آگاہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر برہان کے پوچھنے پر ڈاکٹر زیدی 18-20 برس پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہے جو اس وہم کی اصل وجہ ہے۔ ان دنوں ڈاکٹر زیدی کی پریکٹس خوب چلتی تھی۔ ایک رات ڈاکٹر صاحب تھکے ہوئے گھر پہنچے اور بستر پر گر پڑے۔ یہ عزیز طلبہ، یہ سیاق و سباق ہے اور اس کے بعد پیراگراف کی تشریح ہوگی۔ پیراگراف جس کی نشاندہی میں کر چکا ہوں۔ پیراگراف کی تشریح ہے۔ ڈاکٹر برہان کے پوچھنے پر ڈاکٹر زیدی اپنے اس نفسیاتی مرض کا پس منظر بتاتا ہے کہ اسے بار بار دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر زیدی سارے دن کے تھکے ماندے گھر آئے اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نوکر نے بتایا کہ کوئی بڑے میاں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھکاوٹ کی بنا پر ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ وہ بوڑھا نوکر کے ساتھ اندر آ گیا اور عاجزی اور انکسار کے ساتھ محنت سماجت کرنے لگا۔
اس کا بیٹا سخت بیمار تھا اور موت و حیات کی کش وکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ڈاکٹر زیدی کو مزید بتایا کہ پہلے بھی اس کے بیٹے کو آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر زیدی کا پرانا مریض گاہک تھا۔ ان حالات میں ڈاکٹر زیدی پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی، مگر نیند کے بھوت نے اس دن ڈاکٹر زیدی کی عقل و خرد کے تمام چراغ بجھا دیے تھے۔ ڈاکٹر زیدی نے نوکر سے کہہ کر اس بوڑھے کو گھر سے نکلوا دیا اور خود خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ صبح بیدار ہوا تو ضمیر نے رات کی سنگ دلی اور شقاوت پر ملامت کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کہانی کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھا ڈاکٹر برہان کا دادا تھا اور اس رات ڈاکٹر برہان کے والد صاحب بغیر علاج کے مر گئے تھے۔ مرزا ادیب نے انسانی ہمدردی، فرض شناسی اور خدمت خلق کے جذبات کو ابھارا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح انسان کی غفلت اور غلطی ضمیر کی خلش میں تبدیل ہو کر زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹری کا پیشہ ایثار، ہمدردی، مسلسل خدمت اور خلوص کا طالب ہے۔ اپنے پیشے کے عظیم تقاضوں سے غفلت کرنے والے خود ہی پچھتاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سوال کی مشق کو جاری رکھیں۔ سرمایہ اردو کے امتحانی پرچہ میں یہ سب سے اہم سوال ہے، انتہائی آسان سوال ہے اور سب سے زیادہ اس کے نمبر ہیں۔ اس کی مشق کرتے رہیں گے تو امتحان میں لکھنا آسان ہوگا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔